بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلوا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم شان کھجور کا درخت ملے گا، جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی، جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم شان درخت کا مالک ہو، کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر وہ بدقسمت کہ دنیاوی مال و متاع کے لالچ اور طمع آڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابا دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ملے گا۔ ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجور کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی، کیوں نہیں۔ مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابا دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہیں جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتے ہیں۔ مدینے کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابا دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ کھجور کے درخت کے بدلے میں اسے ابا دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابا دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابا دہداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہے، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کثرت کے بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابو دہداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا، اے کاش وہ ابو دہداہ ہوتا۔ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے ابو دہداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابو دہداہ کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ ابو دہداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ ابو دہداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابو دہداہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے، ابو دہداہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔